والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 سے 42 تک آج پڑھیں گے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل۔ اذ یم تمشی، اور جب کہ چلی اختک تیری بہن، فتقول، تو پھر وہ بولی، حل ادلکم، کیا میں تم لوگوں کو اس گھر کی راہ نہ بتاؤں، علی من یکفل، جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک، تو ہم نے تمہیں تمہاری والدہ، الی امیک، اور تیری والدہ کے پاس ہم نے لوٹا دیا، کئی تاکہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں اسے ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، وقتلت، اور مار ڈالا تم نے، نفسا، ایک شخص کو، فنجیناک من الغم، تو پھر بچا لیا ہم نے تم کو اس غم سے، فتناک، تو پھر ہم نے آزمائشوں میں ڈالا، فتونا، تو ہم آپ کو اس میں کئی آزمائشوں میں ڈالتے رہے، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو کئی سال تک مدین والوں میں رہا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اب تم لوٹے ہو مقررہ مدت پر، اے موسیٰ علیہ السلام، واصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے چنا ہے، خاص کیا ہے اپنے لیے آپ کو، اذهب انت، اور جب تم جاؤ، باخوک، اور تیرا بھائی، بآیاتی، ہمارے معجزوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور ہمارے ذکر سے سستی نہ برتنا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ نے اس صندوق کو دریا میں رکھ دیا تو وہ صندوق چلتا رہا، ساتھ ساتھ آپ کی ایک بہن بھی چلتی رہی، اور جب دیکھا کہ وہ ایک نہر، اس دریا میں سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس صندوق کو اس نہر کی طرف مبذول کیا، اور جب وہ گئی اور وہاں پہ فرعون اور آسیہ جو تھے میاں بیوی، یہ دونوں کھڑے جس کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے صندوق کو پکڑوایا اور اس کو کھلوایا، تو دیکھا کہ بچہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب محبت ڈال دی تو اب اس بچے کی کفالت کا مسئلہ تھا، تو کفالت کے لیے بہت ساری دعائیں پیش کی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہتے ہیں منہ ہی نہ لگایا، کسی کا دودھ نہ پیا۔ تو ان کی بہن، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس کی عمر 13 سال تھی، وہ پاس کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں جو بہت پاکیزہ سیرت ہے، نیک اور پاک باز ہے، اور اس کا دودھ بھی ہے، اور وہ دودھ مجھے امید ہے کہ اس خاتون کا دودھ یہ پی جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کا پتہ بتاؤ، تو ان کو ساتھ لے گئیں اور اپنی والدہ کو لے آئیں، اور یہ سارا صبح دریا میں ڈالنا، اور دوپہر تک کیا ہوا کہ ماں اپنے بچے کو مل گئی، بچہ اپنے ماں کو مل گیا۔ پھر ماں نے جب دودھ پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، تو انہوں نے دودھ پی لیا۔ پھر ان کی اسپیشل تنخواہ مقرر ہوئی شاہی خاندان کے اندر، وہاں بہترین شاہی بستر ان کو کمرہ ملا، وہاں پہ ان کی پرورش ہوئی۔ 7 سال تک آپ کی والدہ جو تھی آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی کفالت کرتی رہیں، اور 4 مہینے انہوں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام باقی دیگر چیزیں کھانے پینے لگ گئے، لیکن 7 سال تک کفالت اور ان کی تنخواہ، ان کا سارے معاملات جتنے تھے، اخراجات، یہ سارے کے سارے فرعون نے برداشت کیے اور اس نے دیے احسن طریقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خوبصورت منظر کا پیش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کروایا، پھر اسی فرعون کے گھر کا یہ عدو لی، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، یہ ہمارا بھی دشمن ہے، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کروایا، پھر اصل والدہ سے ہی کروایا، انہی کا دودھ ہی پلایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو، جو ایک شخص آپ کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تھا،
اور اس وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اس غم سے بھی آپ کو بچایا۔ پھر کئی سال تک مدین میں آپ ایک مقرر وقت تھا جو آپ کے سسر تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا کہ اتنا سال تک آپ میری بکریاں چرائیں گے شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ کی جو ہے شادی جو ہے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے، پھر راستے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے لیے آپ کو چنا تھا، اور اپنے لیے کیونکہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، اور کہا کہ اب تم جو ہے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اب تم جاؤ فرعون کے پاس، ہمارے معجزے لے کر جاؤ، اور لیکن ہماری یاد سے غفلت میں نہ رہنا، کہ ہماری یاد کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔